السلام علیکم، ناولکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج ہم میرا حق اول کا ناول آبنوس کی 8ویں قسط لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے۔ راحیل کے سر پر پٹی بندھی تھی، اس کے ساتھ کمال صاحب اور ان کے سامنے شرافت خان بیٹھا تھا۔ اکرام نے شرافت خان کو پوری بات بتا دی تھی، لیکن اسے ابھی بھی راحیل مشکوک لگ رہا تھا۔ جی تو شروع سے بتائیں، اس نے راحیل کی طرف دیکھ کر کہا۔ راحیل نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں اکرم، تم نے مجھے مختصر سی بات بتائی تھی، آپ بتائیں کیسے وہ شخص آیا، کیسے آپ نے اسے دیکھا، کیسے پکڑا اور کیسے وہ آپ کی مضبوط بازوؤں سے آزاد ہو گیا۔ راحیل کو انسپکٹر پر غصہ آ رہا تھا، وہ ہر بار کی طرح اب بھی اسی پر شک کر رہا تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نہیں کمال صاحب۔ کمال صاحب ابھی بولے ہی تھے کہ شرافت خان نے انہیں ٹوک دیا اس شخص کو آتے ہوئے، تو راحیل صاحب نے دیکھا تھا، تو یہی بتائے گا کہ کیا ہوا تھا۔ راحیل نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے بات شروع کی۔ راحیل نے پوری بات شرافت خان کو بتانے لگا اور شرافت خان خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ ٹھیک ہے، میں اب چلتا ہوں اور ارسم کی سیکیورٹی کے لیے 2 آدمی بھیج دیتا ہوں۔ شرافت خان کو راحیل پر ابھی بھی شک تھا، کیونکہ اس کے مطابق وہ شخص راحیل کا ہی آدمی تھا، لیکن ابھی تک شرافت خان کے ہاتھ کوئی ثبوت نہیں لگ رہا تھا۔ دوپہر کا کھانا دینے کے بعد مریم کے کمرے میں ایک شخص داخل ہوا اور کھانا رکھے باہر نکل گیا۔ مریم جائے نماز پر بیٹھی نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگ رہی تھی۔ یا اللہ، میرے ارسم کی حفاظت کرنا اور مجھے یہاں سے نجات دلا۔ وہ روتی ہوئی اللہ سے دعا مانگ رہی تھی، جب اس کی نظر دروازے پر پڑی۔ دروازہ کھلا دیکھ کر وہ بھاگتی ہوئی دروازے کے پاس پہنچی۔ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ کھلا تھا۔ حیرت اور خوشی کے مارے وہ پاگلوں کی طرح بار بار دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ ہوش آنے پر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ دادو، انائزہ کو روحان کی نیند میں بڑبڑانے کی آواز آئی تو اس نے ڈائری بند کی اور روحان کے قریب ہوئی۔ دادو، وہ تیز تیز سانس لیتا ہوا دادو کہہ رہا تھا۔ روحان، انائزہ نے اس کے چہرے سے کمفرٹر اٹھا کر اسے پکارا۔ روحان، اس کے دوسری بار پکارنے پر بھی وہ ہوش میں نہ آیا۔ انائزہ نے اسے کندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ روحان، اس کے پکارتے ہی روحان نے آنکھیں کھولیں اور حواس باختہ سا انائزہ کی طرف دیکھنے لگا۔ تم ٹھیک ہو؟ انائزہ نے پوچھا۔ روحان پہلے تو اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر انائزہ کے قریب ہو کر اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا لیا۔ انائزہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اسے ریلیکس کرنے لگی۔ اسے معلوم ہو چکا تھا روحان نے کوئی برا خواب دیکھا ہے۔ روحان نے انائزہ کو یوں جکڑا ہوا تھا جیسے اسے کھو دینے سے ڈر رہا ہو۔ کچھ دیر بعد روحان پرسکون ہو چکا تھا۔ انائزہ کی انگلیاں اب بھی اس کے بالوں میں چل رہی تھی۔ روحان، اس نے نہایت پیار سے پکارا۔ جی، وہ آہستہ سے بولا۔ ڈر گئے تھے؟ جی۔ برا خواب آیا تھا؟ جی۔ کیا دیکھا؟ دادو چھوڑ کر جا رہی تھی۔ انائزہ کو اپنی گردن میں روحان کے آنسو محسوس ہونے لگے۔ اچھا تم پریشان مت ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ تم بھی چھوڑ گئی تو؟ روحان کی بات سن کر انائزہ نے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، بات کو اپنے دماغ سے نکال دو۔ وہ روحان کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ روحان پریشان سا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب انائزہ نے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے، روحان نے سکون سے آنکھیں بند کی۔ انائزہ روحان کو سینے سے لگائے لیٹ گئی اور ایک ہاتھ سے لیمپ آف کیا۔ چمکتے ہوئے سورج کی کرنوں سے کمرہ روشن ہوا۔ انائزہ اور روحان آنکھیں مسلتے ہوئے نیند سے بیدار ہوئے۔ گڈ مارننگ، انائزہ نے مسکرا کر کہا۔ روحان بھی اس کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ روحان اٹھ کر بیٹھا تو انائزہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ کہاں جا رہے ہو؟ فریش ہونے، اس نے اپنی گردن موڑ کر انائزہ کو دیکھ کر کہا۔ میں بھی آؤں؟ اس نے روحان کو آنکھ ماری۔ اس کی بات پر روحان اپنی معصوم آنکھوں کو کھولے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے دیکھنے کے انداز پر انائزہ کو ہنسی آنے لگی۔ مذاق کر رہی ہوں میرے انوسینٹ حبی، اس نے روحان کے رخسار کو ہاتھ کے انگوٹھے سے کھینچا۔ روحان نے اپنا چہرہ آگے کیا اور انائزہ سے چھپ کر شرمانے لگا۔ انائزہ کو شک ہوا اور تیزی سے اٹھ کر بیٹھی اور اس کی طرف دیکھا۔ اوہ تو شرمایا جا رہا ہے، وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ وہ اپنی چوڑی پکڑے جانے پر روحان نے اپنا چہرہ ایسا سیریس بنایا جیسے شرمانے کا پتہ ہی نہیں ہو۔ وہ نہایت آرام سے اٹھا اور واش روم گھس گیا۔ اس کی اداکاری پر انائزہ نے لب دانتوں تلے دبائے۔ روحان، انائزہ پورے گھر میں روحان کو آوازیں لگاتی ہوئی ڈھونڈ رہی تھی۔ روحان کدھر ہو؟ بیگم صاحبہ، روحان بابا باہر درختوں کے پاس ہے۔ اچھا، لیکن وہاں کیا کر رہا ہے وہ اکیلا؟ پتہ نہیں جی، عقیلہ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ انائزہ گھر کے باہر درختوں والی جگہ پر آئی جہاں اسے روحان لکڑی کے بینچ پر بیٹھا دکھائی دیا۔ روحان، میں پورے گھر میں تمہیں ڈھونڈ رہی تھی اور تم ہو کہ مجھے بتائے بنا یہاں بیٹھے ہو۔ انائزہ نے اس کے ساتھ
बेंच पर बैठी। रोहान खामोश बैठा रहा। इसने अनाइज़ा की बात पर कोई रद्द अमल ना दिया। रोहान, क्या हुआ है, क्या बात है, कि बात क्यों नहीं कर रहे? अनाइज़ा इसके करीब होकर बैठी। कोई बात परेशान कर रही है? अनाइज़ा के सवाल पर रोहान ने इसकी तरफ देखकर नजरें झुकाईं। आज दादों की बहुत याद आ रही है, इनकी कब्र पर जाना चाहता हूँ। अनाइज़ा एक तरफ से उदास हुई कि रोहान अपनी दादों को मिस कर रहा है, दूसरी तरफ वो खुश भी हुई कि आज रोहान ने पहली बार खुद बाहर जाने का कहा है। तुम परेशान मत हो, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकती। हम अभी चलते हैं इनकी कब्र पर, ठीक है? अनाइज़ा ने इसके नरम रुखसारों को उंगलियों से सहलाया। 1 घंटा बाद वो इसे कब्रिस्तान ले आई थी। सुनसान रास्ते की वजह से रोहान को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई थी। वो दोनों गाड़ी से निकलकर कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुए। कब्रों पर नाम पढ़ते हुए और कुछ अकीला ने समझाया था, जिस वजह से इन्हें जल्द ही दुर्दाना बेगम की कब्र मिल गई। रोहान अपनी दादों की कब्र देखकर रोने लगा और ज़मीन पर बैठ गया। अनाइज़ा ने कुछ देर तक इसे रोने दिया ताकि वो दिल का बोझ हल्का कर सके, फिर इसे कंधों से पकड़कर खड़ा किया। बस रोहान, अब मैं तुम्हें और रोता हुआ नहीं देख सकती। इसने हाथ से रोहान के आंसू साफ किए। अनाइज़ा ने इसका हाथ पकड़ा। तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। रोहान कुछ देर इसकी तरफ देखता रहा। अगले ही पल वो इसके गले से लग गया। अनाइज़ा ने इसके गिर्द बाजुओं से बाढ़ की। कुछ देर वो दोनों यूं ही खड़े रहे, फिर अनाइज़ा ने इसे कंधों से पकड़कर अलग किया। अब ये क्यूट सा फेस जो लटकाया हुआ है, इसे सीधा करो, वो मुस्कुराती हुई बोली। रोहान भी इसकी बात पर हल्का सा मुस्कुरा दिया। चलो तुम्हें कहीं लेकर जाती हूँ। कहाँ? रोहान ने पूछा। सरप्राइज, अनाइज़ा ने मुस्कुराकर कहा और इसका हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ चलने लगी। रोहान, अपनी आंखें बंद करो। आधा घंटा ड्राइव करने के बाद अनाइज़ा ने कहा। रोहान ने सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा। उफ़ो रोहान, आंखें बंद करो ना। दूसरी बार कहने पर रोहान ने अपनी आंखें बंद की। अब अगर तुमने आंखें खोली तो अच्छा नहीं होगा, सुन लो, अनाइज़ा ने धमकी लगाई। रोहान खामोशी से अच्छे बच्चों की तरह बात मानते हुए आंखें बंद किए बैठा रहा। अनाइज़ा ने गाड़ी रोकी। बाहर मत निकलना, मैं खुद तुम्हें निकालूंगी, ठीक है? रोहान ने जवाब दिया। अनाइज़ा गाड़ी से उतरकर रोहान वाली इस साइड पर आई और दरवाज़ा खोलकर इसे पकड़कर बाहर निकाला। वो बार बार रोहान की तरफ देख रही थी, कहीं इसने आंखें तो नहीं खोल ली। इसने रोहान को एक जगह खड़ा किया। चलो अब आंखें खोलो। रोहान ने अपनी आंखें खोली तो मबहूत सा इस जगह को देखता रह गया। दूर दूर तक फैला समंदर, तेज हवाएं जिनकी वजह से पानी की एक के बाद एक लहर उठती हुई लहर मंजर को खूबसूरत बना रही थी। ये बीच है? इसने हैरत से अनाइज़ा से पूछा। हाँ। अनाइज़ा ने रोहान का हाथ पकड़ा। रोहान फिर से इस मंजर को देखने लगा। वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार बीच देख रहा था। ये बीच की वो जगह है जहाँ लोग नहीं आते। ये मैंने आज ही नेट से सर्च की है। इसकी बात पर रोहान ने अनाइज़ा की तरफ देखा। अच्छा लगा ना यहाँ आकर? रोहान ने इस बात में सर हिलाया। चलो अब शूज़ उतारो, यहाँ नंगे पाँव चलने का अपना ही मज़ा है। इन दोनों ने अपने शूज़ उतारे और रेत पर आपने पाँव रखे। धूप भी अच्छी खासी निकली थी, जिस वजह से ठंडी हवाओं का इन पर खास असर नहीं हो रहा था। चलते हुए अनाइज़ा ने रोहान के हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाई। पता है रोहान, मुझे शुरू से ही बहुत शौक था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ बीच पर आऊँगी, खूब इंजॉय करूँगी। वहाँ भी है बीच? रोहान ने सवाल किया। हाँ, मैं कराची में रहती थी, वहाँ भी समंदर है। बीच पर बहुत से लोग इंजॉय करने आते हैं। मैं भी बहुत बार गई थी, कभी बाबा के साथ और कभी तानिया के साथ। आज तुम्हारे साथ, इस रोहान की तरफ देखते हुए कहा। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आज हम दोनों बाहर आए हैं इंजॉय करने के लिए। तुम खुश हो ना रोहान? खुश हूँ, रोहान मुस्कुराया। अनाइज़ा मुसलसल बातें कर रही थी, मगर रोहान इसकी बातें कम और इसकी तरफ देखने पर ज़्यादा तवज्जो दे रहा था। तेज़ हवा से अनाइज़ा के बाल बार बार इसके चेहरे पर आ रहे थे और वो इन्हें पकड़कर बार बार पीछे कर रही थी। इसके बाल फिर से आगे आए, मगर अनाइज़ा ने इन्हें पीछे ना किया और बातें करती रही। रोहान पहले तो इसकी तरफ देखता रहा, फिर खुद ब खुद इसका हाथ अनाइज़ा की तरफ बढ़ा। इसने अनाइज़ा के बालों को इसके चेहरे से पीछे किया और इसकी रुखसार पर हाथ रख के इसे देखने लगा। अनाइज़ा की चलती ज़ुबान को एकदम से ब्रेक लगी। वो एक कदम रोहान के करीब आई। रोहान इसकी आंखों में देखने लगा। अनाइज़ा ने अपना चेहरा रोहान के चेहरे के करीब किया। वो रोहान का रद्द-ए-अमल देख रही थी। रोहान इस बार पीछे नहीं हुआ था, ना ही इसने अपना रुख बदला था। अनाइज़ा 2 सेकंड इसके होंठों को चूमकर पीछे हुई, रोहान की तरफ देख रही थी। रोहान आंखें बंद किए खड़ा था। अनाइज़ा ने इसके धक धक करते दिल पर हाथ रखा और फिर इसके करीब हुई। इसने अपने होंठों को फिर से रोहान के होंठों से मिलाया। कुछ देर तक इसकी सांसें अपने अंदर उंडेलने के बाद वो अलग हुई। रोहान ने आहिस्ता से अपनी आंखों को खोला, मगर अनाइज़ा से नज़रें ना मिलाई। अनाइज़ा ने
सर इसके सीने पर रखा और बाजुओं को इसके गिर्द हायल कर लिया। शाम होने तक दोनों घर आ गए थे। दोनों फ्रेश होकर फारिग हुए। आज तो मुझे अभी से भूख लग रही है, अनाइजा ने बालों को समेटते हुए कहा। तुम्हें भूख लगी है रोहान? रोहान ने इस बात में सर हिलाया। चलो फिर कुकिंग मैं करती हूँ, बहुत मज़े की कुकिंग करती हूँ मैं। इसकी बात पर रोहान बस इसे देखता रह गया। अच्छा तुम क्या खाओगे? जो तुम खाओगी। मेरा तो पास्ता खाने का मूड हो रहा है, मैं भी खा लूँगा। अच्छा तुम फिर वेट करो, मैं अभी बना कर लाती हूँ, अनाइजा कहती हुई कमरे से बाहर निकल गई। वो किचन में खड़ी पास्ता बॉयल कर रही थी जब रोहान किचन में दाखिल हुआ। अरे तुम यहीं आ गए, मैं आ जाती कुछ देर में। रोहान खामोशी से इसके पास आकर शेल्फ से टेक लगाए खड़ा हो गया। अनाइजा जान तो गई थी कि रोहान का अब भी इसके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं, लेकिन खामोश रही। जब तक वो पास्ता बनाती रही, रोहान की एक सेकंड के लिए भी इससे नज़र नहीं हटी। रोहान दिल ही दिल में बेचैन हो रहा था कि अनाइजा इसे तवज्जो क्यों नहीं दे रही। पास्ता बन चुका था, लेकिन अनाइजा ने इसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा था, ना ही कोई बात की, जिसकी वजह से रोहान का मुंह किसी नाराज़ बच्चे की तरह फूल चुका था। वो कुछ कहे बिना किचन से बाहर निकलकर रूम में चला गया। अनाइजा इसकी हरकत पर मुस्कुराई, पास्ता प्लेट में डालती हुई किचन से बाहर निकल आई। वो कमरे में दाखिल हुई तो रोहान मुंह फैलाए बैठा था। अनाइजा ने इसे देखकर अपनी हंसी पर बमुश्किल कंट्रोल किया। देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है, आ जाओ रोहान, मिलकर खाते हैं। रोहान खामोश बैठा था। रोहान आ जाओ ना, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। मुझे भूख नहीं है, इसने फूले हुए मुंह के साथ जवाब दिया। अनाइजा को वो इस वक्त बहुत क्यूट लग रहा था। लेकिन थोड़ी देर पहले तो तुम्हें भूख लगी थी ना? लेकिन अब नहीं है, वो एक तरफ देखता हुआ बोल रहा था। अनाइजा प्लेट उठाई इसके पास बेड पर आई। देखो, मैं हम दोनों के लिए एक ही प्लेट में लाई हूँ। रोहान ने एक नज़र प्लेट की तरफ देखा। भूख तो इसे भी बहुत लगी थी, लेकिन अपनी नाराज़गी को याद करते हुए इसने फिर से नज़रों का जाविया बदला। रोहान, खाओ ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। मगर तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं खाना शुरू करोगे तो मैं खाऊंगी ना। रोहान खाना खाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, मगर तुम खाना शुरू करोगे तो मैं खाऊंगी ना। नहीं खाऊंगा। अरे मेरा बेबी नाराज़ है। अनाइजा ने अपनी हंसी दबाई। बेबी नहीं हूँ मैं, वो नाराज़गी से बोला। अच्छा तो फिर क्या हो, बड़ा लड़का हूँ। इसने अभी तक अनाइजा की तरफ नहीं देखा था। ओहो, तो जनाब बड़े लड़के हैं, अनाइजा ने मुस्कुराते हुए कहा। इसकी बात का मतलब समझते हुए रोहान के कान खड़े हो गए। क्या मतलब? रोहान ने आंखें मटकाते हुए अनाइजा की तरफ देखा। मतलब वही जो तुम समझ रहे हो। वो हंसने लगा। ऐसा नहीं हूँ मैं। वो शर्म से लाल हुआ। इसका चेहरा देखकर कमरे में अनाइजा का कहका गूंजा। उफ, मेरा हबी कितना क्यूट है। इसने रोहान के गाल खींचे। अच्छा अब मान जाओ ना, आइंदा अपने क्यूट हबी को इग्नोर करके तंग नहीं करूँगी। रोहान ने इसकी बात पर कोई रद्द-ए-अमल ना दिया। सॉरी, अनाइजा ने रोहान के कान पकड़कर कहा। इसकी हरकत पर रोहान खिलखिला कर हंसा। अनाइजा मबहूत सी से हंसते हुए देखती रह गई। रोहान ने पास्ता का स्पून अनाइजा की तरफ बढ़ाया। इसने मुस्कुराते हुए स्पून मुंह में लिया। कुछ देर तक दोनों ने प्लेट खाली कर दी। आज मूवी देखेंगे क्या? रोहान ने नफ़ी में सर हिलाया। क्यों? थका हुआ हूँ, नींद आ रही है। वो मासूम सा मुंह बनाए बोला। अच्छा सो जाओ। रोहान अपने बिस्तर पर लेट गया। अनाइजा बर्तन किचन में रख कर आई और अपनी जगह पर आकर बैठी। रोहान सो गया था। अनाइजा ने मोहब्बत से इसकी पेशानी पर लब रखे। अब इसका इरादा डायरी पढ़ने का था। माजी। मरियम कमरे से बाहर निकली। आसपास देखते हुए इसने अपने कदम आगे बढ़ाए। वो डर रही थी, लेकिन ये इसके लिए सुनहरी मौका था यहाँ से भागने के लिए। अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गई तो इसके सामने एक रोशन ज़िंदगी थी। अगर वो नाकाम हो गई तो हो सकता है डेवल इसको सारी उम्र कैद करके ज़िंदगी को स्याह कर दे। वो अपने दुपट्टे को संभालती नंगे पाँव वो हाल अबूर कर चुकी थी। हवास बाख्ता हालत में वो जूता पहनना भी भूल चुकी थी। अब वो इस राहदारी में थी जहाँ तकरीबन 8 कमरे थे। वो डर रही थी कहीं इन कमरों में से कोई निकल ना आए। बेआवाज़ कदमों से वो राहदारी से गुजरी। अब इसे बड़े हाल से गुजरना था जहाँ पिछली बार बहुत से लड़के जिम कर रहे थे। वो अल्लाह को याद करती हुई आगे बढ़ी। पूरा हाल खाली था। मरियम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। शायद किस्मत इस पर मेहरबान होने वाली थी। इसने एक बार पीछे मुड़कर देखा और फिर अपना रुख आगे किया। अगले लम्हे वो हाल के दरवाजे पर थी, जो कि पहले से ही खुला हुआ था। वो घर था या कुछ और, फिलहाल अजीब किस्म का था। इसका समझ नहीं आ रही थी वो किस रुख जाए। यहाँ खुला आसमान नज़र आ रहा था, मगर इस जगह का दरवाज़ा इसे नहीं मिल रहा था। मरियम को वो कमरा भी दिखाई दिया जहाँ इसे पहली बार रखा गया था। एक
پکڑے جانے کا خوف، دوسرا دروازے کا نہ ملنا، مریم مزید گھبرانے لگی۔ اسے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی تو وہ بھاگتے ہوئے ایک دیوار کے پیچھے چھپ گئی۔ ایک سیاہ لباس والا انسان اندر کی جانب گیا اور ہاتھ میں کلہاڑی لیے واپس آیا۔ اسے دیکھ کر مریم کا سانس بند ہونے لگا۔ وہ اسی جگہ چھپی رہی۔ کلہاڑی سے ظاہر ہو رہا تھا وہ آج بھی کہیں کسی کام کو پورا کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد 3 آدمی اندر آئے اور کچھ دیر گزرنے تک وہ واپس نہیں آئے، جس سے مریم کو شک ہوا کہ وہ شاید اس کی نگرانی کے لیے رکھے ہوں۔ اب مریم کا زیادہ دیر یہاں رکنا مناسب نہ تھا۔ اسے جلد از جلد یہاں سے بھاگنا تھا۔ اس نے تیزی سے باہر کا دروازہ ڈھونڈنا شروع کیا، مگر یہاں تو کوئی دروازہ نہیں تھا۔ وہ اپنے ناکام ہونے پر رونے لگی۔ پتہ نہیں کبھی یہاں سے نکل بھی پائے گی یا نہیں۔ ڈھونڈو اسے، کہاں گئی وہ، ورنہ ڈیول ہمیں جان سے مار دے گا۔ مریم کو ایک لڑکے کی آواز آئی۔ وہ جلدی سے کھڑی ہوئی۔ وہ یہاں سے باہر نہیں نکل سکتی، اسے باہر جانے کا راستہ نہیں پتہ۔ وہ اندر ہے، دوسرا لڑکا بولا۔ مریم چھپنے کے لیے بھاگنے لگی۔ وہاں بہت سے کمرے اور راہداریاں تھیں۔ مریم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائے۔ وہ ایک راہداری میں گھس گئی۔ راہداری کافی لمبی تھی۔ مریم بس بھاگتی چلی گئی۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی تو اسے 2 راستے دکھائی دیے۔ اللہ کو یاد کرتے ہوئے وہ ایک طرف اندر چلی گئی۔ وہ راستہ بہت تنگ تھا اور نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ مریم کو وہاں سے خوف بھی بہت آ رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ نیچے کی طرف جا رہی تھی، روشنی کم سے کم تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ مسلسل اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ وہ راستہ کہیں پر آ کر تو رکنا ہی تھا۔ 10 منٹ اندھیرے میں چلتے رہنے کے بعد مریم کو تھوڑی سی روشنی دکھائی دی۔ اس کے چلنے میں تیزی آنے لگی، جیسے میدان کی امید کی کرن نظر آئی ہو۔ وہ اختتام پر پہنچی تو اوپر کی جانب ایک جگہ سے ہلکی ہلکی سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ اس نے دھکا لگایا تو لکڑی کا ڈھکن اوپر کی جانب اٹھا۔ مریم نے اسے سائڈ پر کیا تو اندر کی جگہ روشنی سے نہا گئی۔ خوشی سے مریم کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ باہر نکلی تو عجیب جھاڑیوں جیسا علاقہ تھا۔ مریم نے یہ جگہ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن وہ وہاں سے بھاگ آئی تھی۔ اب یہاں سے بھاگنا شاید اس کے لیے آسان تھا، لیکن شاید مریم اس علاقے کو نہیں جانتی تھی۔ نہ جانے یہ کون سی جگہ تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح بس بھاگتی ہی چلی جا رہی تھی۔ نوکیلی جھاڑیوں کی وجہ سے اس کے کپڑے پھٹ کر جسم خون آلود ہو چکا تھا، لیکن اس کو پرواہ کب تھی۔ وہ جلد از جلد یہاں سے نکل کر اپنے گھر جانا چاہتی تھی۔ مسلسل 2 گھنٹے بھاگ لینے کے بعد وہ ایک خشک پیڑ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی۔ اس کا حلق خشک ہو چکا تھا، اس میں بھاگنے کی اور ہمت نہ تھی۔ لمبی لمبی جھاڑیوں کی وجہ سے مریم دیکھ بھی نہ سکی کہ یہ علاقہ کہاں تک ختم ہو رہا ہے۔ اس کو اپنے جسم سے جان جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تھکاوٹ سے بے حال ہو چکی تھی۔ سورج غروب ہو رہا تھا، اندھیرا چھانے لگا تھا۔ مریم نے ہمت پکڑی اور چلنے لگی۔ ننگے پاؤں کی وجہ سے اس کے پاؤں خون رسنے لگے تھے اور سبز آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد مریم کی پریشانی میں اضافہ ہوا کہ یہ جھاڑیوں کا جنگل تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اب یا تو وہ صحیح راستے پر تھی یا راستے سے مزید دور جا رہی تھی۔ اندھیرا ہو چکا تھا، جو مریم کے لیے پریشانی کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ تن تنہا وہ گھبرائی ہوئی ایک جگہ ٹھہر گئی۔ اس کی دھیمی دھیمی سسکیاں رات کے سناٹے میں ہلکی ہلکی گونج رہی تھی۔ وہ نڈال سی زمین پر بیٹھ گئی۔ اسے بیٹھے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب اسے دور سے روشنی دکھائی دی، جیسے ٹارچ کی روشنی ہو۔ مریم کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے معلوم ہو چکا ڈیول کے آدمی اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ جس راستے سے نکلی تھی، یہاں جلدی میں وہ لکڑی کا ڈھکن دوبارہ اپنی جگہ پر رکھنا بھول گئی تھی۔ اگر اس نے یہ غلطی نہ کی ہوتی تو شاید ان لوگوں کو پتہ نہ چلتا کہ مریم جھاڑیوں کے جنگل میں ہے۔ مریم اٹھ کر بھاگنے لگی۔ اندھیرے کی وجہ سے وہ دیکھ نہ پائی کہ جھاڑیاں اس کے جسم کو مسلسل چیر رہی ہیں۔ اسے اب ایک نہیں کئی جگہوں سے روشنیاں آتی دکھائی دے رہی تھی۔ شاید وہ صرف 3 نہیں، پورا گینگ تھا جو مریم کو ڈھونڈ رہا تھا۔ مریم پیچھے روشنی کی طرف دیکھتی ہوئی بھاگ رہی تھی جب وہ کسی سے ٹکرا گئی۔ رات کے سناٹے میں اس کی چیخ گونج اٹھے۔ سیاہ لباس میں ایک شخص اس کے سامنے تھا۔ اس کا رخ مریم کی طرف تھا۔ پلیز مجھے جانے دو، سب میرے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے، اللہ کا واسطہ ہے مجھے جانے دو۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوئی گڑ گڑا رہی تھی، مگر سامنے والے پر اس کی باتوں کا اثر کہاں تھا۔ مریم کی چیخ سن کر بہت سے سیاہ لباس والے اشخاص وہاں پہنچ چکے تھے۔ اب مریم کا یہاں سے بچ نکلنا ناممکن ہو چکا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھی رو رہی تھی جب اس کے سامنے والا شخص اس کے قریب آیا۔ چلو ہمارے ساتھ، ڈیول تمہارا انتظار کر رہا ہے، وہ سرد آواز میں بولا۔ نہیں، میں واپس نہیں جاؤں گی، پلیز مجھ پر رحم کریں۔ وہ اونچی آواز میں رونے لگی۔
اگر تم آج ڈیول کے سامنے نہیں پہنچے تو وہ ہر چیز تہس نہس کر دے گا۔ تم نے ابھی ڈیول کا اصلی روپ دیکھا نہیں ہے۔ مریم کے پیچھے کھڑا سیاہ لباس والا شخص غصے سے بولا۔ گھر پہنچنے پر ڈیول اسے کیا سزا دے گا یہ سوچ کر مریم کی کن پٹیوں سے پسینہ بہنے لگا۔ مریم کے نہ اٹھنے پر سامنے والے لڑکے نے آگے بڑھ کر مریم کا بازو سختی سے پکڑا اور اسے کھڑا کیا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چل رہا تھا اور مریم میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ اگلے ہی پل وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ مریم کو جب ہوش آیا تو بیڈ پر لیٹی تھی۔ اس کا سر درد کی شدت سے پھٹ رہا تھا۔ ہمت کرتے ہوئے وہ اٹھ کر بیٹھی۔ بے ہوشی سے اٹھنے کی وجہ سے اسے کچھ یاد نہیں آیا۔ جیسے جیسے اسے ہوش آتا گیا اسے سب یاد آ گیا، یہاں سے بھاگنا اور ناکام ہو جانا۔ مریم کی اچانک نظر اپنے کپڑوں پر پڑی۔ یہ وہ کپڑے نہیں تھے جو مریم نے پہن رکھے تھے۔ اس کے کپڑے کس نے چینج کیے؟ یہ سوچ کر مریم کے لیے مرنے کا مقام ہو چکا تھا۔ میری! مریم کو ایک طرف سے آواز آئی۔ اس نے جلدی سے اس طرف دیکھا تو ڈیول کرسی پر بیٹھا جھول رہا تھا۔ خوف سے مریم کا جسم کانپنے لگا۔ وہ آنکھیں کھولے ڈیول کو دیکھ رہی تھی۔ ڈیول کرسی سے اٹھ کر بیڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ میری کہاں گئی تھی؟ وہ مریم کے بالکل پاس بیٹھ کر بولا۔ خوف سے مریم کی آواز اس کے حلق میں اٹک گئی۔ بولو، وہ پھر سے بولا۔ مریم خاموش بیٹھی رہی۔ وہ اسے کیا جواب دیتی؟ جو بھی کہتی، یہ بات تو ڈیول کو معلوم تھی۔ وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش میں نکلی تھی اور اس کی سزا آج اسے ہر حال میں ملنی تھی۔ کہیں نہیں، مریم نے کپکپاتی آواز میں کہا۔ ڈیول کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ رونما ہوئی۔ اس نے مریم کے جھکے چہرے کو تھوڑی سی پکڑ کر اوپر کیا۔ مجھ سے بھاگنا چاہتی ہو میری؟ مریم جواب میں کچھ نہ بولی۔ وہ بس خوفزدہ ہو رہی تھی۔ کیوں نہ کچھ ایسا کروں کہ تمہیں بھاگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، وہ سرد آواز میں بولا۔ مجھے معاف کر دیں۔ آنکھوں میں آنسو لیے مریم گڑ گڑائی۔ تمہیں آج معاف کیا تو؟ اس نے مریم کی ایک رخسار سے آنسو صاف کیا تو کل بھی بھاگنے کی کوشش کرو گی؟ اب اس کی دوسری رخسار سے آنسو صاف کیا تھا۔ تم اب مجھے معاف کر دیں۔ بالکل۔ ڈیول نے نہیں تو آپ مجھے سزا دیں گے؟ بالکل۔ ڈیول نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آج تمہاری وجہ سے ہمارا مشن کینسل ہو چکا ہے۔ اب میں تمہیں کسی اور کے بھروسے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ سب کو وہاں بھیج کر خود تمہارے پاس اپنی میری کے پاس۔ مریم خوفزدہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نکاح کا انتظار نہیں کر سکتا۔ آج نہیں، کل نکاح تو ہو ہی جانا ہے۔ ابھی مجھے بس تمہیں اپنا بنانا ہے تاکہ یہاں سے جانے کی تمہاری امیدیں ختم ہو جائیں۔ ایسا مت کریں پلیز۔ اس کی بات سے مریم مزید رونے لگی۔ تمہارا خوبصورت جسم تو میں دیکھ ہی چکا ہوں۔ تمہارے ہر زخم پر اپنے ہاتھوں سے مرہم لگایا ہے۔ وہ اس کی بات پر مریم نے اذیت سے آنکھیں بند کی۔ میرا خیال ہے اب تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے مریم کے سنہری بالوں کو گردن سے پیچھے کیا۔ اپنی بے بسی پر مریم کا دل چاہا تھا چیخ چیخ کر روئے۔ نہ جانے اسے کس گناہ کی سزا مل رہی تھی۔ ڈیول نے اپنے ہونٹ مریم کے گردن پر رکھے۔ مریم کو اس کے ہونٹ نہیں، گرم لوہا محسوس ہو رہا تھا جو اس کے جسم کو پگھلا رہا تھا۔ گردن کا سفر طے کر کے ڈیول اس کی تھوڑی کو چومتا ہوا اس کے ہونٹوں تک پہنچا۔ اس کے لمس میں شدت تھی، جیسے واقعی میں وہ مریم کو سزا دے رہا ہو۔ کچھ دیر بعد وہ پیچھے ہوا تو مریم کا ہونٹ خون رسنے لگا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں مریم کا چہرہ لیا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ اس نے نرمی سے مریم کو بیڈ پر لٹایا اور اس پر حاوی ہوا۔ نہیں مریم، تم اتنی آسانی سے ہار نہیں مان سکتی۔ گھٹیا شخص اپنے گندے ارادوں میں جیت نہیں سکتا، مریم نے دل میں سوچا اور ایک وقت کے لیے وہ اپنے خوف سے باہر نکلی۔ ڈیول اس کی گردن میں اپنا لمس چھوڑنے میں مصروف تھا۔ مریم نے آس پاس دیکھا تو اسے سائڈ ٹیبل پر پڑا کانچ کا گلدان نظر آیا۔ مریم نے ڈیول کا ساتھ دینا شروع کیا۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہوئی وہ اسے مدہوش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈیول پر حاوی ہوئی۔ اس نے ہونٹ چومتے ہوئے مریم نے ایک ہاتھ میں گلدان اٹھایا۔ ڈیول کی آنکھیں بند تھیں، وہ اس کے لمس سے مدہوش ہو چکا تھا۔ مریم نے ایک سیکنڈ ضائع کرتے ہوئے اپنی پوری قوت سے اس کے سر پر گلدان مارا۔ ڈیول نے اس سے خلاف توقع عمل پر اپنی آنکھیں پھاڑیں۔ ایک چیخ کے ساتھ مریم نیچے اتری اور بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ مریم کو اب اپنی جان کی فکر ہونے لگی۔ ڈیول نے اپنے پاؤں فرش پر رکھے اور کھڑا ہو کر مریم کی طرف چلنے لگا۔ مریم مسلسل چلا رہی تھی۔ ڈیول کے سر سے رستا خون اس کے چہرے تک آ چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ مزید خوفناک سا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ مریم کے پاس آیا اور بالوں سے جکڑا۔ مریم نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے ایک گال پر شیشے سے گہرا کٹ لگ چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ روتے ہوئے چلائی۔ اگلے ہی پل ڈیول بے ہوش ہو کر زمین پر بوس ہوا۔ مریم سکتے میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ مریم کو معلوم تھا یہاں کوئی نہیں ہے، سب کسی مشن پر نکلے ہیں۔ وہ دروازے کی طرف بھاگی۔ باہر نکل کر اس نے دروازے کو باہر سے لاک کیا تاکہ اگر ڈیول کو ہوش آ بھی جائے تو اس کے پیچھے نہ آئے۔
قسمت نے اسے دوسرا موقع دیا تھا، اب کی بار اسے تسلی سے کام لینا تھا۔ وہ دھیان سے ہر دیوار چیک کر رہی تھی۔ اسے دروازہ دیکھے یہاں سے باہر نکل جائے۔ دیواریں عجیب پتھر نما تھی۔ مریم کو دروازہ نہیں مل رہا تھا۔ وہ سبھی دیواروں پر ہاتھ سے دھکیل رہی تھی۔ ایک دیوار کی اینٹ مریم کے دھکیلنے کی وجہ سے اندر کو دھنس گئی اور دیوار گھوم گئی۔ باہر جانے کا راستہ کھل چکا تھا۔ مریم کو یقین نہیں آ رہا تھا اس نے یہ کر دکھایا۔ وہ باہر کو بھاگی اور باہر کی دیوار کو بھی دھکیلنے لگی تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ وہ دروازے سے باہر گئی ہے۔ دروازہ بند ہوا اور مریم بھاگنے لگی۔ یہ سوکھے ہوئے درختوں کا جنگل تھا، لیکن یہاں سے دور تک دیکھنا آسان تھا۔ اب بس مریم کو سڑک کی تلاش تھی۔ پرندوں کی چہچہاہٹ سے انائزہ کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر پاس سوئے ہوئے روحان پر تھی۔ اس نے روحان کے بالوں میں انگلیاں پھیری تو روحان کی سبز آنکھوں کے دروازے کھلے۔ گڈ مارننگ، انائزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ روحان کی نظر بیڈ پر پڑی ڈائری کی طرف گئی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ کیا؟ انائزہ نے اپنے پاس بیڈ پر دیکھا۔ وہ رات ڈائری پڑھتے پڑھتے سو گئی تھی، جس وجہ سے وہ ڈائری چھپا نہ سکی۔ یہ کچھ نہیں، بس سٹوریز کی بک ہے۔ اس نے جلدی سے ڈائری اٹھا کر دراز میں رکھی۔ روحان کو تھوڑا عجیب لگا کیونکہ اسے وہ بک کافی خستہ حال اور پرانی لگ رہی تھی۔ تو ایسی بک کا انائزہ کے پاس کیا کر رہی تھی؟ مگر وہ خاموش تھا۔ اٹھو، فریش ہو جاؤ، انائزہ نے اسے کہا۔ روحان اٹھ کر واش روم چلا گیا اور انائزہ نے دراز لاک کیا تاکہ روحان ڈائری نہ اٹھا سکے۔ انائزہ فریش ہونے کے بعد طبیعت خراب ہونے کے بہانے سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ روحان لان کا چکر لگا کر واپس کمرے میں آئے تو انائزہ سر پر ہاتھ رکھ کے لیٹی ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر پریشان ہوا۔ روحان، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تم اکیلا سے کہو کہ مجھے ناشتے میں سوپ بنا دے۔ انائزہ نے پلان بنایا تھا کہ یوں طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر روحان کو ملازموں سے بات کرنے پر مجبور کرے گی اور اس طرح سے آہستہ آہستہ روحان کا لوگوں سے ڈر ختم ہوگا۔ روحان پریشان ہوا۔ یہ پریشانی انائزہ کی طبیعت بگڑنے کی نہیں بلکہ اکیلا سے مخاطب ہونے کی تھی۔ روحان، تم پریشان مت ہو، میں جلد ٹھیک ہو جاؤں گی، انائزہ نے جان بوجھ کر کہا تاکہ روحان کو لگے انائزہ کو اس کے ڈرنے کی وجہ نہیں معلوم، لیکن ابھی تو ٹھیک تھی۔ آخر روحان نے بھی دماغ میں آئی بات پوچھ لی۔ ہاں، اچانک ہی خراب ہو گئی۔ طبیعت کا کیا ہے؟ کبھی بھی خراب ہو سکتی ہے، انائزہ نے بیماروں والی خوب ایکٹنگ کی۔ خیر، روحان پریشان حال سا کمرے سے باہر نکلا۔ اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ کچن کے پاس کھڑے ہو کر اس نے 7-8 لمبے لمبے سانس لیے، مگر اندر جانے کی ہمت پھر بھی نہ ہوئی۔ قریباً 26 سال کا تھا اور اس 26 سالوں میں اس نے ایک بار بھی عقیلہ یا شفیق سے بات نہیں کی تھی۔ عقیلہ انائزہ کو کھانے کا کہنے کے لیے کچن سے باہر نکلی، جب سامنے ہی روحان کو پریشان کھڑا دیکھ کر حیران ہوئی۔ روحان بابا، اب یہاں کچھ چاہیے کیا؟ روحان کی ہتھیلیاں نم ہونے لگی۔ یہ تو وہ جانتا تھا عقیلہ اور شفیق اس کا بہت خیال رکھتے ہیں، مگر وہ اس کے اندر خوف تھا، اس وجہ سے وہ کسی سے بات نہ کر پاتا۔ روحان بابا، عقیلہ نے پھر سے مخاطب کیا۔ روحان نے اپنا خشک حلق تر کیا اور بمشکل آواز نکالی، وہ انائزہ کے لیے سوپ بنا دے۔ اتنا کہتے ہی وہ 1 منٹ بھی وہاں نہیں رکا اور کمرے کی طرف بھاگ گیا۔ عقیلہ ہکی بکی جاتے ہوئے روحان کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج پہلی بار روحان نے اس سے بات کی ہے۔ ادھر روحان کمرے کا دروازہ بند کر کے لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ انائزہ نے اس کی حالت کو نوٹ کیا، لیکن جان بوجھ کر آنکھوں پر بازو رکھے لیٹی رہی، جیسے اس نے روحان کو دیکھا ہی نہ ہو۔ اس کی حالت سے وہ جان چکی تھی وہ عقیلہ سے بات کر کے آیا ہے۔ اگر نہ کی ہوتی تو وہ ابھی بھی کنفیوژن کی حالت میں ہوتا۔ عقیلہ بھاگتی ہوئی شفیق کے پاس آئی۔ شفیق، شفیق، وہ خوشی سے چلا رہی تھی۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟ کیوں آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے؟ شفیق بیٹھا پودوں کو پانی دیتا ہوا بولا۔ شفیق، تمہیں نہیں پتا آج کیا ہوا ہے، تم سنو گے تو تم بھی خوشی سے پاگل ہو جاؤ گے۔ ہیں بھئی، ایسا کیا ہو گیا؟ شفیق کھڑا ہوا۔ آج روحان بابا نے مجھ سے خود بات کی۔ کیا؟ شفیق غیر یقینی حالت میں۔ شفیق کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہاں، خدا قسم سچ کہہ رہی ہوں، ابھی 2 منٹ پہلے کی بات ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا عقیلہ، ایسا کیسے؟ اللہ نے انائزہ بیگم کو فرشتہ بنا کر روحان بابا کی زندگی میں بھیجا ہے۔ اب ان کے آنے سے روحان بابا میں کتنا اچھا بدلاؤ آ رہا ہے۔ کاش آج بڑی بیگم زندہ ہوتی تو کتنا خوش ہوتی۔ عقیلہ کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ ٹھیک کہتی ہو تم، اگر وہ زندہ ہوتی تو خوشی سے ڈھیروں چیزیں غریبوں میں تقسیم کرتی۔ تو دیر کس بات کی شفیق، ان کے حصے کا کام ہم کریں گے۔ آج ہی غریب لوگوں میں اناج بانٹو۔ یہ نیک کام میں آج ہی کر دوں گا۔ ہاں، انشاءاللہ۔